امام مہدی جب تشریف لائیں گے اور بعض کہتے ہیں کہ وہ آ چکے ہیں، تو اس حوالے سے بھی ارشاد فرمائیں، اور جب وہ تشریف لائیں گے تو ان کا فرقہ مسلک کیا ہوگا، اس حوالے سے ارشاد فرما دیں۔ امام مہدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اہل سنت کے نزدیک یہ باقاعدہ قرب قیامت میں تشریف لے کر آئیں گے اور ان کی پیدائش ہوگی۔ یہ امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی اولاد میں سے ہوں گے۔ نام ان کا محمد ہوگا، والد کا نام ان کی عبداللہ ہوگا، اور ان کی پوری شکل و صورت حدیث پاک میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے، اور وہ نشانیاں بھی بیان فرمائی ہیں کہ کون کون سی نشانیاں اس وقت پیش آئیں گی۔ لشکر کا دھسنا ہوگا، دیگر اور نشانیاں ہیں، پھر اس وقت ہر طرف جو ہے وہ ظلم و ستم پھیلا ہوا ہوگا، ہر طرف کفر و ظلمت کی ایک گھٹا چھائی بھی ہوگی۔ ایسے حالات کے اندر آپ تشریف لے کر آئیں گے، مدینے سے مکے پہنچیں گے، مکے میں پھر اولیاء ان کو کعبے کے پاس پہچانیں گے، اور اس وقت باقاعدہ آسمان سے ندا ہوگی کہ یہ اللہ کا خلیفہ مہدی ہے، ان کی بیعت کرو۔ تو آپ کی نشانیاں اس قدر واضح ہیں کہ کوئی دعویٰ کرتا ہے تو اس کے دعوے کو جھٹلانے میں کوئی مسئلہ رہتا ہی نہیں ہے۔ یعنی بہت دعوے دار آتے ہیں، ابھی بھی دعوے دار موجود ہیں اور کرتے رہتے ہیں، لیکن نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس قدر تفصیل کے ساتھ امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نشانیوں کو بیان کیا ہے کہ چند ایک افراد کے علاوہ امت کی اکثریت ان کو قبول کرتی ہی نہیں ہے۔ بہکنے والے تو ہر زمانے کے اندر نبوت کا دعویٰ کرنے والوں کے پیچھے چل پڑتے ہیں، تو وہ بعض ایسے ہوتے ہیں کہ جو چل پڑتے ہیں اور ابھی بھی چل رہے ہوتے ہیں، لیکن امت کے اولیاء اور امت کی اکثریت جس وقت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے کر آئیں گے اس وقت سب ان کے پیچھے چلیں گے۔ چند افراد وہ بالکل ان کا باطل پر ہونا یہ واضح ہوگا کہ جو امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مخالفت کریں گے۔ تو یوں ہمارے نزدیک ایک تو ان کا ظہور ہوگا، یہ باقاعدہ پیدائش ہوگی، اور پھر اس کے بعد اللہ پاک جو ہے وہ ان کے ذریعے سے امت کو ایک نجات عطا فرمائے گا۔ باقی رہا فرقہ تو وہ جو ہے وہ مذہب اہل سنت پر ہوں گے اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات پر ہوں گے۔ اب رہا یہ کہ وہ کون سی فقہ کو فالو کریں گے، تو وہ فالو نہیں کریں گے بلکہ وہ مجتہد ہوں گے، قرآن و سنت سے براہ راست ان کو احکام نکالنے کی قدرت حاصل ہوگی۔ ہاں، علماء نے یہ ارشاد فرمایا، صوفیاء کرام نے، کہ کشف کے ذریعے ان کے سامنے یہ بات ظاہر ہوئی کہ امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس فقہ کو لے کر آئیں، یعنی جس فقہ کے آپ مسائل کو بیان کریں گے، وہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی فقہ سے ان کے بیان کردہ مسائل کے بہت زیادہ قریب ہوں گے۔ یہ بھی ارشاد فرما دیں کہ غوث کے حوالے سے بھی چلتا ہے اور کہتے ہیں کہ یہ غوث بھی ہوں گے، اس حوالے سے بھی بالکل ایسا ہے۔ غوث دیکھیے یہ اولیاء کا ایک منصب ہے کہ جو رکھا گیا ہے، اس میں سے غوثیت کبریٰ ہوتی ہے، غوث اعظم جس کو کہتے ہیں۔ تو سب سے پہلے اللہ پاک نے جس شخصیت کو، جس ہستی کو اس امت میں غوثیت کبریٰ عطا فرمائی، غوث اعظم بنایا، وہ سیدنا امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، کہ انہوں نے دنیا کو ترک کر دیا، سلطنت کو ترک کر دیا، اللہ پاک نے انہیں یہ غوثیت کبریٰ کا مقام عطا فرمایا۔ پھر انہی کی اولاد میں سے سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی ذات ہوئی، جن کو اللہ پاک نے غوثیت کبریٰ کا مقام عطا فرمایا۔ پھر اس کے بعد امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں گے کہ جن کو اللہ پاک غوثیت کبریٰ کا مقام و مرتبہ عطا فرمائے گا۔